بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ ایسا ان کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا گیا، ایسا ان کا کیا گناہ تھا جس کی سزا کے طور پر وہ بندر بنے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے پاس آباد تھی، اور جیسا کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کا دن مقرر کیا ہے، خاص دن جس میں صرف عبادت کی جائے۔ وہ جیسا ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، مطلب ہم جمعہ والے دن خاص دن ہے اور ہم اس میں عبادت کرتے ہیں، باقی دن میں ہم عبادت کرتے ہیں لیکن جمعہ کا دن خاص ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی جمعہ کا دن پسند کیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم ہفتے کے دن عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہفتے کا دن پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہفتے کے دن عبادت کر لو، لیکن ساتھ کچھ اور کام بھی ہیں جو تم نے کرنے ہیں۔ مثلاً کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اس دن، کوئی کام نہیں ہوگا، مطلب کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، صرف عبادت کی جائے گی، دنیا کا کوئی کام نہیں کرو گے تم اس دن۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ لیکن اب ہفتے کے دن عام دنوں سے زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھیں، ان کے سمندر کے کنارے آ جایا کرتی، کیونکہ یہ ایک طرح سے ان کا امتحان بھی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب انہیں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن اب انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ تو بہت مچھلیاں آ رہی ہیں، ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کرنا کہ تھوڑی سی ذات جگہ بنا دی ایسی کہ جہاں سے وہ مچھلیاں مطلب ہاتھوں سے اکٹھی کرتے 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 وہ اس جگہ میں قید کر کے آگے بند لگا دیتے۔ تو مطلب انہوں نے مچھلیاں تو نہیں پکڑی، وہ تو پانی میں ہی ہے، لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دی، اور اگلے دن اتوار کے دن وہ انہیں پکڑ کے بیچ دیتے، یا ان کا جو بھی کرتے، وہ تجارت وغیرہ جو کرتے وہ کرتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ حیلہ سازی ان کی نہیں پسند آئی، وہ انڈائریکٹلی انہیں پکڑ رہے تھے، لیکن وہ ڈائریکٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈائریکٹلی تو مطلب ہم نہیں پکڑ رہے، لیکن وہ اصل میں ان کا پکڑنا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند آئی کہ اللہ کے حکم میں کوئی حیلہ سازی کی جائے، کوئی اپنا جگاڑ جسے ہم کہتے ہیں ہم لگا لیتے ہیں کہ ہم اب بہت سیانے ہیں تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اب ساری قوم کو بندر نہیں بنایا، یہ اس سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا کہ میں نے منع کیا، تم نے میری نافرمانی کی، اور اس کا عذاب یہ تھا کہ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اب ساری قوم نہیں تھی جو بندر بنی تھی، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو بچ گئے تھے۔ اب وہ کون سے لوگ تھے، ہم اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے تجارت نہیں کرنی، ہفتے کے دن کوئی بھی کام نہیں کرنا، صرف عبادت کرنی ہے، تو آہستہ آہستہ ان میں 3 گروہ بن گئے، اور وہ 3 گروہ ایسے تھے کہ ایک جو تھا وہ مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، اور ایک گروہ تھا جو نافرمانی نہیں کرتا تھا، مطلب وہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو خود تو نافرمانی نہیں کرتا تھا لیکن دوسروں کو منع بھی کرتا تھا کہ تم لوگ نہ کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور ہم پر عذاب آئے گا، لیکن انہوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اب یہ 3 گروہ ہو گئے۔ اب ان تینوں میں سے جو خود بھی بچا رہا اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرتا رہا، صرف وہ ایک گروہ تھا جو بچا رہا عذاب سے، اللہ کے عذاب سے۔ باقی دونوں گروہوں پہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ بندر بن گئے۔ اب جو خود تو رکا رہے اور دوسروں کو منع نہ کرے، اس پہ بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے کہ تم خود تو منع ہوئے ہو لیکن دوسروں کو بھی منع کرو، یہ تمہارا فرض ہے۔ اب وہ منع ہو یا نہ ہو وہ ان پر ہے، ہمارا کام ہے صرف انہیں کہنا، ہمارا کام ہے ان تک بات پہنچانی، جیسے نبیوں کا کام تھا کہ ہم تک بات پہنچانی جو وہ پہنچا چکے ہیں۔ اب ہم اسے مانیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور آخرت میں میں کہتی ہوں اجر عظیم ہے، لیکن اگر ہم انہیں نہیں مانیں گے تو وہ ہمارے لیے رسوائی ہے، خسارہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، لیکن اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کا ڈر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی بتائیں کہ تم بھی اس سے رکے رہو، اس سے باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہی چیز ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، ہم خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی رکنے کی تلقین کریں۔ چھوٹے موٹے گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سے معافی مانگ لینے سے ہماری عزت کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا ختم ہونے والی ہے،
اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، اینڈ تھینک یو۔